السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سب سے بہترین چیز حسن اخلاق اللہ عز و جل کی طرف سے بہت ہی بڑا انعام ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی وہ کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ ہمارے بزرگوں کو سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا بے انتہا لحاظ تھا، لہٰذا یہ حضرات قدسیہ کبھی بھی دامن اخلاق ہاتھوں سے نہ چھوڑتے تھے، اور یہ حسن اخلاق ہی کی برکت تھی کہ انہوں نے اپنی انا کو فنا کر ڈالا۔ چنانچہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حسن اخلاق حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور کوئی علمی سوال کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق شہر علم کے دروازے کی حیثیت رکھتے تھے، اس کے سوال کا جواب مرحمت فرمایا۔ اس وقت وہاں کچھ اور لوگ بھی حاضر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کا ارشاد بالکل درست ہے، لیکن اس سوال کا اس سے بہتر جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کمال شفقت اور تحمل سے اس کی یہ بات سنی اور اجازت دی کہ اگر کوئی بہتر جواب ہے تو بے شک بیان کرے۔ چنانچہ اس نے سوال پر اظہار خیال کیا اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انتہائی تواضع اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا جواب واقعی بہتر ہے، اور ظاہر ہے کہ سب عالموں سے بڑھ کر عالم تو صرف اللہ عز و جل ہی کی ذات ہے۔ یہ حکایت بیان کرتے ہوئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جگہ اگر کوئی دنیا پرست بادشاہ ہوتا تو اس شخص کو بولنے کی گستاخی قرار دے کر اسے سزا دیتا۔ عام دنیاوی اخلاق کے لحاظ سے بھی بزرگوں کے سامنے بولنے کی گستاخی قرار دیا جاتا ہے، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے ناراض ہونے کی بجائے اس کی تحسین فرمائی۔ جس شخص کے دل میں غرور بھرا ہو وہ حق بات سننا پسند نہیں کرتا اور اس کی بھلائی سے دور رہتا ہے۔ اس کی مثال تو سخت پتھر کی سی ہوتی ہے، کتنی بھی بارش برسے اس پر پھول نہیں کھلتے۔ پھول تو اس زمین پر بہار دکھاتے ہیں جو عاجز ہوتی ہے۔ خود پسندوں کو کسی کی خوبیوں سے کیا غرض؟ ان کی نظروں میں تو سب سے بڑھ کر ہے اپنا وجود۔ کوئی اچھا ملے کس طرح ان کی ذات میں کھا گئی سب خوبیوں کو خواہش نام و نمود۔ سب سے وزنی عمل قیامت کے روز میزان عمل میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا۔ گالیاں بکنے والے بے شرم لوگوں کو اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری عمل اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فحش کلامی کرنے والے اور بے حیا آدمی کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے۔ تشریف آوری کا مقصد ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو تمام و کمال تک پہنچاؤں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اور بھی مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کرے، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں کو اکھاڑے اور ان کی جگہ بہتر اخلاق پیدا کرے۔ تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تمام اچھے اخلاق کی فہرست مرتب کی اور پوری زندگی کے تمام شعبوں پر اسے نافذ کیا اور ہر طرح کے حالات میں ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ سب میں بہترین لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے حیائی کی بات زبان سے نکالتے، نہ بے حیائی کے کام کرتے،
اور نہ دوسروں کو برا بھلا کہتے، اور پیارے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نادانی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جو دوسروں کی بھلائی کا خواہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہی ہوا کرتا ہے۔ عموماً لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو بھلائی کا زمانہ کہاں ہے، ہم تو اچھوں کے ساتھ اچھے اور برے کے ساتھ برے، معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر دنیاوی طور پر کچھ تکلیف پہنچ بھی گئی اور اگر ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے صبر کر لیا تو اس چند روزہ زندگی کے بعد آنے والی ابدی زندگی میں اس کا بہت ہی زبردست نفع حاصل ہو سکے گا۔ اور اگر یہی ہم نے انتقام لے لیا اور اگر ہم سے انتقام میں کوئی زیادتی سرزد ہو گئی تو اس کا آخرت میں عذاب بھی ہو سکتا ہے اور ثواب کی تو کوئی امید ہی نہیں، لہٰذا بس صبر ہی میں عافیت ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، کہتے ہیں ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا، جب بھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو سوال کیا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا دنیا میں کوشش کیا کرتا تھا کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے، ناکرین نے مجھ سے بھی کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا۔ اے ریاکار، ایک عورت نے حضرت شیخ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکار کر کہا اے ریاکار، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے خاتون بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے، تو نے اس نام کو تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے اسلاف نہایت بردبار اور خوش اخلاق ہوا کرتے تھے، کوئی کتنا ہی تنگ کرے مگر ان کو کبھی اپنے نفس کی خاطر غصہ ہی نہ آتا تھا، اور اگر آ بھی جاتا تو دامن صبر ہاتھوں سے ہرگز نہ جاتا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جہاں میں حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا تاکہ ان کے صبر و تحمل کی آزمائش کی جائے۔ چنانچہ جب وہ دعوت میں پہنچے تو میزبان نے ان کو اندر نہیں جانے دیا اور کہا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں واپس تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ میزبان آپ کے پیچھے پیچھے پہنچا اور آپ کو واپس لے آیا اور لیکن پھر لوٹا دیا۔ اسی طرح کئی بار آپ کو بلایا اور پھر لوٹا دیا۔ آخر کار میزبان آپ رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو ہی گیا اور تعریفی کلمات اس کی زبان پر جاری ہو گئے۔ واقعی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ایک عظیم جواں مرد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اخلاق نہایت بلند ہے اور آپ تو صبر کے پہاڑ ہے۔ آپ نے اس شخص سے انکسارن فرمایا یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ تو کتے کی عادت ہے کہ جب اس کو بلاتے ہیں تو وہ بلانے پر آ جاتا ہے اور جب اس کو دھتکارتے ہیں تو وہ واپس ہو جاتا ہے، پس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ عز و جل کے ولیوں کے اخلاق کریمہ اور ان کی عاجزی۔ آج کوئی ہمارے ساتھ یہ سلوک کر کے تو دکھائے، ہمارا تو غصے کے مارے برا حال ہو جائے اور اس طرح کہ ہماری بے عزتی کرنے والے کو تو ہم نے جانی دشمن ہو جائیں گے، مگر ولی تو پھر ولی ہوتا ہے۔ اتنے ہو چکنے کے بعد بھی عاجزی کا حال یہ ہے کہ اپنے اس عظیم اخلاقی کارنامے کو ایک کتے کے فعل سے تشبیہ دے کر شیطان کے ایک بہت ہی خطرناک وار کو ناکام کر دیا، کیونکہ اگر کوئی تعریف کرے اور ہم پھول جائے کہ تو یہ بھی شیطان کی کامیابی ہے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے مثل عاجزی کی ایک اور داستان پڑھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ خاک اور آگ۔ ایک بار انہی حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر ایک چھت سے بہت سی خاک کسی نے ڈال دی۔ آپ نے اپنے کپڑوں سے اس خاک کو جھاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں نے کہا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا
جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو، جس کے سر پر آگ ڈالنا چاہیے، اگر اس کے سر پر خاک ڈالی جائے، جاننے ہی پر اکتفا کیا جائے تو کیا یہ شکر کا مقام نہیں؟ اللہ عز و جل کو نرمی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربان کو دوست رکھتا ہے، اور مہربانی کرنے پر وہ کچھ دیتا ہے کہ سختی پر نہیں دیتا۔ ایک طوائف کی توبہ۔ حضرت شہر بصرہ میں ایک گانے والی طوائف شعانہ نامی رہتی تھی، جس کا شہر بھر میں بڑا چرچا تھا۔ وہ بڑی بدکار عورت تھی، عمرہ کی ہر محفل میں وہ شریک ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی لونڈیوں کے ہمراہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک مقام سے اسے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز آئی۔ شعانہ حیران ہوئی اور سمجھی کہ شاید کوئی میت ہو گیا ہے۔ پھر تحقیق حال کے لیے اس مقام پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک مبلغ بہت بڑے اجتماع میں جہنم کی صفت اور خدا کے ہولناک عذاب کا ذکر کر رہے تھے، اور مجمع خدا کے خوف سے رو رہا تھا۔ شعانہ پر بھی اس بیان کا گہرا اثر ہوا، اور وہ بھی خدا کے خوف سے کانپنے لگی، اور پھر کہنے لگی، کیوں حضور، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا خدا میری توبہ قبول کرے گا اور میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ وہ بولے، ہاں۔ شعانہ نے کہا، مگر میرے گناہ بے شمار ہے اور میں بڑی بدکار ہوں۔ مبلغ نے کہا، تم ہو، خدا کی قسم اگر شعانہ بھی توبہ کرے تو خدا اسے بھی معاف فرما دے گا۔ شعانہ روتے ہوئے بولی، تو جناب سنیے، میں ہی بذات خود شعانہ ہوں، اور آج سے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کروں گی۔ اس کے بعد گھر لوٹی اور اپنی سب لونڈیاں آزاد کر کے اپنا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا، اور خود عبادت میں مشغول ہو گئی۔ 40 سال تک زندہ ہی رہی اور سارے بصرہ میں عابد و زاہدہ کے نام سے مشہور ہو گئی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ عز و جل کی رحمت بہت ہی بڑی ہے۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مبلغ کو بھی چاہیے کہ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ بیان کرے۔ اگر کوئی بیان سن کر متاثر ہو جائے تو اس پر خاص توجہ کرے اور اس کی بات دھیان سے سنے، اور انتہائی خندہ پیشانی سے اس کا اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے شعانہ کی طرح بے شمار پاپی سماج میں پلنے والے انسان راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی بلکہ اس کی تمام نسلوں کی عاقبت سنوار سکتی ہے، اور معمولی سی بد اخلاقی بھی کسی کا دل توڑ کر اس کی بلکہ اس کی نسلوں کی عاقبت خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔